بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا شوہر پردیسی تھا اور میں اپنے سسرال والوں کے ساتھ تھی۔ میرا شوہر جو بھی پیسہ بھیجتا وہ سب گھر کے خرچوں میں خرچ ہو جاتا، جبکہ میری خواہشات دن بدن بڑھتی ہی جا رہی تھیں۔ لیکن میں جب بھی شوہر سے کوئی خواہش کرتی تو وہ صاف انکار کر دیتا کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ مجھے اس کی باتیں بالکل جھوٹی لگتی تھیں۔ ایک دن میں نے غصے میں اپنا سامان باندھا اور بنا کسی کو بتائے ویزا لگوا کر شوہر کے پاس دبئی پہنچ گئی۔ لیکن وہاں جا کر تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میرا شوہر ایک ہی کمرے میں نو میں نے کانچ کا گلاس اٹھا کر دیوار پر دے مارا تھا اور اس کے ٹوٹنے کی آواز پر میری بوڑھی ساس دوڑتی ہوئی میرے کمرے تک آ گئی تھی۔ انہوں نے جب سارے کمرے میں گلاس کی کانچ بکھری دیکھی تو دروازے پر ہی رک کر پوچھنے لگی، بہو کیا ہوا ہے؟ تمہیں کہیں چوٹ تو نہیں آئی؟ گلاس کیسے ٹوٹا؟ میں نے ایک تیز نظر اپنی بوڑھی ساس پر ڈالی جو پریشانی سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے نفرت آمیز لہجے میں کہا، گلاس ٹوٹا نہیں ہے، میں نے دیوار پر مار کر توڑا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے اب میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے اور کسی دن میں اس پورے گھر کو ہی آگ لگا دوں گی۔ میں غصے سے بے قابو ہو رہی تھی اور میری ساس میرے لفظوں پر حیران پریشان کھڑی تھی۔ کہنے لگی، بیٹی بتاؤ تو صحیح، کیا ہوا ہے؟ غصہ کیوں ہو رہی ہو؟ میں نے اپنی ساس سے کہا، آپ کی بیٹیاں منہ اٹھا کر آ جاتی ہیں اور ان کی خاطر تواضع میں دنیا جہان کا سامان جمع کر لیتی ہیں۔ کبھی سوچا بھی ہے کہ میرا شوہر کتنی محنت سے کماتا ہے اور وہ پردیس میں ہے، اور یہاں آپ لوگ پیسے لٹانے سے باز نہیں آتے؟ میری بات سن کر میری ساس کچھ دیر تو خاموش رہی، پھر کہنے لگی، میں نے اپنے بیٹے کا کوئی پیسہ نہیں لٹایا۔ میری بیٹیاں جب بھی یہاں آتی ہیں تو آتے ہوئے خود ہی کچھ نہ کچھ سامان لے آتی ہیں۔ اب بھی شمع سموسے لائی تھی اور روبینہ جلیبیاں، اور وہی سب ملا کر ہم نے دسترخوان بچھایا تھا اور تمہیں بھی بلایا تھا۔ لیکن تم نے تو میری بات جانے بغیر ہی مجھ پر الزام لگا دیا کہ میں بیٹے کی کمائی بیٹیوں پر لٹاتی ہوں۔ میں ان ماؤں سے نہیں ہوں جو اپنے بیٹوں کی کمائی کا احساس نہ کریں۔ میری ساس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے، مگر پھر بھی وہ دھیمے لہجے میں کہنے لگی، آ جاؤ، سموسے ٹھنڈے ہو رہے ہیں، اب تمہیں سب بتا ہی چکی ہوں تو تمہارا غصہ بھی اتر گیا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ پلٹنے لگی تھی تو میں خاموش نہ رہی، بلکہ پیچھے سے چیخ کر کہنے لگی، سب جانتی ہوں میں یہ ڈرامے، شمع سموسے لائی تھی تو فلاں جلیبیاں، یہ میکے آتی ہیں اس لیے تاکہ بھائی کا پیسہ پوری طرح اڑا سکیں۔ میری ساس نے بس پلٹ کر ایک نظر مجھ پر ڈالی تھی، ان کی آنکھوں میں شکوہ تھا، اور پھر وہ واپس لاؤنج میں چلی گئی۔ کچھ دیر میں ایسے ہی کمرے میں ٹہلتی رہی اور پھر دبے پاؤں کمرے سے نکلی تاکہ دیکھوں لاؤنج میں کیا ہو رہا ہے۔ وہاں میری نندیں اور ساس بیٹھ کر سموسے کھا رہی تھیں، اور ساتھ ہی میری بڑی نند شمع کہہ رہی تھی، آپ کو بھابھی کے پاس جانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ کہ آپ کو ان کی فطرت کا علم نہیں ہے؟ انہیں کبھی آپ کی کسی بات پر یقین نہیں آئے گا۔ انہیں تو یہی لگتا ہے کہ ہم ان کے شوہر کا پیسہ اڑاتے ہیں، جبکہ سچ تو یہ ہے کہ وہ خود پانی کی طرح پیسہ بہاتی ہیں اور انہیں بھائی کی محنت کا خیال نہیں۔ نند کی بات نے میرے اندر آگ لگا دی تھی۔ میں غصے میں تنتناتی ہوئی لاؤنج میں داخل ہوئی اور میں نے سختی سے کہا، آج کے بعد ہمارے گھر نہ آنا، تم یہاں آ کر صرف ہمارے گھر کا ماحول خراب کرتی ہو، بلکہ اپنی ماں کو بھی میرے خلاف بھڑکاتی ہو۔ میری بات پر شمع روتے ہوئے کھڑی ہوئی اور اپنی اماں سے کہنے لگی، آج کے بعد میں آپ کے گھر نہیں آؤں گی اماں، آپ خود ہی مجھ سے ملنے کے لیے آ جانا۔ میری ساس اسے روکنے لگی، لیکن اس نے اپنا سامان سمیٹا، دونوں بچوں کا ہاتھ پکڑا اور یہ کہہ کر گھر سے نکل گئی کہ وہ رکشہ کر کے واپس چلی جائے گی، جبکہ روبینہ خاموشی سے کبھی مجھے دیکھتی تو کبھی اپنی ماں کو۔ میری ساس نے مجھے کچھ بھی نہ کہا، بلکہ وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ مجھ سے ڈرتی ہیں، کیونکہ میں ذرا ذرا سی بات کا پہاڑ بنا کر اپنے شوہر کو فون پر
گھنٹوں سنایا کرتی تھی۔ اس لیے میری ساس مجھے اف بھی نہ کہتی تھی۔ روبینہ بھی ان کے پیچھے پیچھے کمرے میں چلی گئی تھی۔ سموسے اور جلیبیاں اسی طرح سے لاؤنج میں رہ گئی تھی۔ شمع کو جاتا دیکھ کر مجھے سکون ہو گیا تھا۔ میں سکون سے لاؤنج میں بیٹھی اور پھر مزے سے سموسا اٹھا کر کھانے لگی۔ گرم گرم خستہ خستہ سموسا مجھے بڑا ہی مزے کا لگ رہا تھا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اب شمع یہاں دوبارہ نہیں آئے گی۔ میں نے ایک نند کا پتا تو کاٹ دیا تھا، اب مجھے دوسری نند کا پتا بھی کاٹنا تھا۔ دونوں ہی مجھے زہر لگتی تھی۔ سموسے کھانے کے بعد میں نے جلیبی کی پلیٹ اٹھائی اور اپنے کمرے میں چلی آئی اور سیدھے اپنی اماں کو فون لگایا اور انہیں اپنے کارنامے کی خبر سنائی۔ تو وہ مجھے داد دیتے ہوئے کہنے لگیں کہ اگر اسی طرح سے چلو گی تو بہت جلد پورا گھر تمہارا ہو جائے گا۔ جب نندیں نہیں آئیں گی تو ساس کو بھی کونے سے لگا دینا۔ جب بڑھیا کمرے سے نہیں نکلے گی تو پھر تمہاری ہی راجدھانی ہوگی، ہم بھی وہاں پر خوب عیش کریں گے۔ میں نے اماں سے کہا ٹھیک ہے، بس دیکھتی جائیں کہ کیسے میں ان سب کو ٹھکانے لگاتی ہوں۔ پھر میری اماں کہنے لگی بیٹی 15,000 روپے چاہیے تھے، تیرے بھائی کا کاروبار بہت نیچے کو آ رہا ہے، ذرا اس کو سپورٹ کر دے۔ میرے پاس 20,000 روپے پڑے تھے جو میرے خرچے کے لیے مجھے علیحدہ سے میرے شوہر نے بھیجے تھے۔ میں نے وہ اماں کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیے اور کہہ دیا کہ اس بارے میں کسی کو کچھ نہ بتانا۔ میں اس طرح اپنے گھر والوں کو چوری چپ کے پیسے دے دیا کرتی تھی۔ میرا بھائی میرے پیسوں پر ہی چلا تھا، وہ پیسے جو میرا شوہر پردیس سے کما کر میرے لیے بھیجتا تھا۔ میں سارا وقت اپنے کمرے میں ہی رہی اور پھر شام کے وقت جب میرے شوہر کا فون آیا تو میں فون اٹھاتے ہی بلک بلک کر رونے لگی۔ میرے رونے پر میرا شوہر پریشان ہو گیا، کہنے لگا ماہرہ تمہیں کیا ہوا ہے، کیوں رو رہی ہو، سب خیریت تو ہے؟ میں نے روتے ہوئے اسے بتایا کہ آج شمع اور روبینہ آئی تھی۔ شمع نے میرے ساتھ بہت بدتمیزی کی اور اماں کو بھی خوب میرے خلاف بھڑکایا۔ وہ ہم دونوں کی لڑائی کروانا چاہتی تھی۔ میں نے اسے سمجھانا چاہا کہ اس طرح میرا گھر اور میرے رشتے خراب نہ کرو، تو وہ اپنا سامان اٹھا کر یہ کہہ کر نکل گئی کہ اب وہ جب میری طلاق کروائے گی تبھی اس گھر میں لوٹے گی۔ وہ ہم دونوں کو علیحدہ کرنا چاہتی ہے۔ نہ جانے آپ سے کیا جھوٹی سچی میری شکایتیں لگائے گی۔ مجھے تو بڑا خوف آ رہا ہے، کہیں وہ سچ میں آپ کو میرے خلاف نہ کر دے۔ اگر آپ نے مجھے چھوڑ دیا تو میں کہاں جاؤں گی؟ میں تو آپ سے بے انتہا محبت کرتی ہوں، میں تو مر جاؤں گی۔ میں نے رو رو کر اپنے شوہر کو وہ جھوٹی کہانی سنائی تھی کہ جس کے بعد وہ آگ بگولا ہو گیا تھا۔ کہنے لگا شمع کو تو نہ جانے کیا ہو گیا ہے، وہ ایسی تو نہیں تھی، تم بے فکر رہو، کسی کی وجہ سے ہمارا گھر خراب نہیں ہوگا۔ میں کسی کی باتوں میں آ کر تمہیں برا بھلا نہیں کہہ سکتا، نہ ہی تمہیں برا سمجھ سکتا ہوں۔ میں جانتا ہوں تم کتنی اچھی ہو۔ میں نے روتے ہوئے ہی اپنے شوہر سے کہا میں تو اماں کا خیال رکھنا چاہتی ہوں، لیکن یہ لوگ کبھی اماں کو سموسے کھلاتے ہیں، کبھی جلیبیاں، پھر ان کے جانے کے بعد اماں بیمار ہو جاتی ہیں تو مجھے ہی پریشانی ہوتی ہے۔ میں نے اماں کو 10 بار باہر کی چیزیں کھانے کو منع کیا ہے، لیکن اماں کو بھی تلی ہوئی چیزیں کھانے کا بڑا ہی شوق ہے۔ اب وہ بیماری کے نام پر آپ سے خوب پیسے منگوائیں گی اور پھر وہ بھی شمع اور روبینہ کو بھر دیں گی۔ میں تو ان سب حالات سے بہت پریشان ہو گئی ہوں۔ مجھے روتا دیکھ کر میرا شوہر مجھے سمجھانے لگا کہ تم فکر نہ کرو، میں اماں، روبینہ اور شمع کو دیکھ لوں گا۔ میں نے اپنے آنسو پونچھے اور کامران سے کہا مجھے 20,000 روپے چاہیے، مجھے نئے کپڑے لینے ہیں۔ یہ سن کر کامران خاموش ہوا، پھر کہنے لگا میں نے پچھلے مہینے گھر کے خرچے سے ہٹ کر تمہیں 50,000 روپے بھیجے تھے، اس کا کیا کیا ہے؟ یہ سن کر مجھے دل ہی دل میں بڑا غصہ آیا کہ میرا شوہر مجھ سے پائی پائی کا حساب کر رہا تھا۔ میں نے کہا وہ تو گھر کے خرچوں میں ہی لگ گئے، مہنگائی اتنی ہے، سارے پیسے گھر میں ہی خرچ ہو جاتے ہیں۔ میں پچھلے 3 مہینے سے وہی ایک جیسے رنگ کے کپڑے پہن رہی ہوں، اب میرا دل اکتا گیا ہے۔ میں نئے کپڑے بناؤں گی اور یہ والے کپڑے
اب ملازمہ کو دے دوں گی۔ میرا شوہر کہنے لگا کہ فی الحال تو میرے پاس بالکل بھی ایکسٹرا پیسے نہیں ہیں، مجھے جو بونس ملا تھا وہ میں نے تمہیں بھیج دیا تھا، اب کچھ دن انتظار کر لو، جیسے ہی پیسے ہوں گے تو میں بھجوا دوں گا۔ شوہر کی بات سن کر مجھے شدید غصہ آیا اور میں نے بنا کچھ کہے فون بند کر دیا۔ وہ مجھے ایکسٹرا چند پیسے بھی نہیں دے سکتا تھا۔ مجھے تو لگتا تھا کہ وہ پیسے نہ ہونے کا جھوٹا ڈرامہ کرتا ہے، سارے پیسے اپنی بہنوں کو بھر کر مجھے ہری جھنڈی دکھاتا ہے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب 2 دن تک شوہر کو فون نہیں کروں گی۔ میری دوسری نند روبینہ بھی اپنے گھر چلی گئی تھی اور پھر ہی میرے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ ملازمہ برتن دھونے اور صفائی کرنے کے لیے آتی تھی، میں صرف کھانا بناتی تھی، وہ بھی اکثر میری ساس ہی بنا دیا کرتی تھی، کیونکہ میرا مزاج ہمیشہ ہی آسمان پر رہتا تھا اور میری ساس کی یہی کوشش ہوتی تھی کہ گھر میں کسی طرح کا لڑائی جھگڑا نہ ہو، مگر پھر بھی کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ ہی لیتی اور پھر خود ہی اپنے شوہر کو اپنی ساس کے خلاف بھڑکاتی۔ میری ساس نے اس رات کھانا بھی نہیں کھایا تھا، وہ بھوکی ہی اپنے کمرے میں بند تھی، جبکہ ہمیں اپنا کھانا لے کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی اور مزے سے یوٹیوب پر اپنی پسندیدہ فلم دیکھ رہی تھی۔ میں اپنی زندگی سے بڑی خوش تھی، کیونکہ میں نے اپنے پورے سسرال والوں کو نچا کر رکھا ہوا تھا، جبکہ شوہر بھی میرے قابو میں تھا۔ بس ایک پیسوں کا مسئلہ تھا جو مجھے ذرا کھٹکتا تھا کہ میرا شوہر مجھے علیحدہ سے بہت سارے پیسے نہیں بھیجتا تھا، بلکہ گھر کے خرچے کے ساتھ ہی تھوڑے بہت پیسے وہ مجھے بھی بھیج دیا کرتا تھا۔ پھر اگلے ہی دن مجھے گرمی کی شدت کا احساس ہوا تو میں نے جھٹ کامران کو فون لگایا اور کہا، مجھے کمرے میں اے سی لگوا کر دو، میری طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے۔ میری بات سن کر کامران چپ ہوا، پھر کہنے لگا، دیکھو ماہرہ، اے سی لگوانا مشکل نہیں ہے، لیکن اس کا بل ادا کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ تم بھی جانتی ہو کہ بل کتنا زیادہ آتا ہے، پھر ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ میں صرف ایک اے سی لگواؤں، وہ بھی تمہارے کمرے میں۔ میری ماں بوڑھی ہو رہی ہے، گرمی تو اس کے لیے بھی اتنی ہی ہے، اگر میں اے سی لگواؤں گا تو پھر اپنی ماں کے کمرے میں بھی لگواؤں گا، اور اتنا بل میں افورڈ نہیں کر سکتا۔ جو بھی میں کماتا ہوں وہ سب بھیج تو دیتا ہوں، اس کے باوجود بھی تمہیں مزید پیسے چاہیے ہوتے ہیں۔ میں یہاں بہت محنت سے پیسے کماتا ہوں، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں اتنا زیادہ بل بھر سکوں۔ میرے شوہر نے میری اس بات پر بھی صاف انکار کر دیا تھا اور میں نے پھر غصے میں فون کاٹ دیا تھا۔ میں جو کوئی فرمائش کرتی وہ میری ساس کی وجہ سے ادھوری رہ جاتی۔ میرے شوہر کو برابری کا بڑا شوق تھا، وہ چاہتا تھا کہ اگر مجھے کوئی سہولت دے تو اپنی ماں کو بھی دے۔ میں سارا دن گھر میں پٹکتی رہی اور گرمی گرمی کا شور مچاتی رہی، اور بالآخر شام کے وقت میں نے اپنی ساس کو یہ بات سنا ہی دی کہ ان کی وجہ سے کامران نے مجھے اے سی لگانے کے لیے منع کر دیا۔ میری ساس نے کچھ دیر مجھے دیکھا اور پھر میرے سامنے ہی کامران کو فون لگا کر کہنے لگی، بہو کے کمرے میں اے سی لگوا دو، مجھے تو گرمی کی عادت ہے لیکن بہو کی طبیعت بہت خراب ہو جاتی ہے۔ میری ساس نے بظاہر میرے ساتھ ہمدردی کی تھی، لیکن مجھے اور بھی غصہ آ گیا تھا۔ وہ بیٹے کی نظروں میں اچھا بننا چاہتی تھی اور یہ بات مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ دوسری طرف سے کامران نے پھر وہی جواب دیا تھا کہ وہ اتنا بل نہیں بھر سکتا۔ ساس نے فون بند کیا تو میں نے غصے میں ان سے کہا کہ یہ اچھائی کا ناٹک میرے سامنے نہ کیا کریں، سب جانتی ہوں میں، پیٹھ پیچھے اپنے بیٹے کو میرے خلاف بھڑکاتی ہیں اور میرے سامنے اچھا بنتی ہیں۔ میں نے پھر ساس کو ہی باتیں سنائی تھی اور ان کی آنکھوں میں آنسو جگمگانے لگے تھے۔ وہ کہنے لگی، بہو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے جو ہر بات میں جھگڑا کرتی ہو؟ میں چاہتی ہوں گھر کا ماحول خراب نہ ہو، اس لیے تمہاری 1000 باتوں کو نظر انداز کرتی ہوں، تمہارے ساتھ اچھائی کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ گھر کا کوئی کام تمہارے ذمے نہیں، تم چاہو تو ہانڈی پکا لو، چاہو تو کمرے میں رہو، میں نے کبھی تمہیں نہیں روکا،
لیکن تم پھر بھی مجھے ہی برا کہتی ہو۔ وہ آنسو بہانے لگی تو میں پاؤں پٹکتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی۔ مجھے اپنی ساس سے بے انتہا نفرت تھی۔ اگر وہ میری زندگی میں نہ ہوتی تو شاید میں بھی اپنے شوہر کے ساتھ پردیس میں رہ رہی ہوتی، اور پھر اچانک ہی مجھے خیال آیا تھا کہ کیوں نہ میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کچھ عرصے کے لیے پردیس چلی جاؤں۔ کامران میرے خرچے کے لیے جو پیسے مجھے بھیجتے تھے اس سے میں اپنا ویزا اور ٹکٹ تو لگوا ہی سکتی تھی۔ اگر میں کامران کو بنا بتائے پردیس میں ان کے پاس پہنچ جاتی تو انہیں مجھے رکھنا ہی پڑتا۔ کچھ عرصے تو میں سکون کی زندگی گزار کر آتی، اور پھر مجھے یہ بھی پتہ چل جاتا کہ میرا شوہر وہاں خود کتنی عیاشی کی زندگی گزار رہا ہے۔ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ پردیس کی زندگی بڑی لگژری ہوتی ہے۔ مجھے یقین تھا کہ میرا شوہر بھی ایک ہائی فائی زندگی گزار رہا ہوگا۔ یہی سوچ کر میں نے پیسے جمع کرنے شروع کر دیے تاکہ جا کر خود اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں کہ میرا شوہر وہاں کتنے پیسے لٹاتا ہے اور ہمیں کتنے بھیجتا ہے، اور پھر خود بھی کچھ عرصہ وہاں سکون سے گزار کر آؤں، اور اتنے عرصے میں اپنے شوہر کو اپنی ساس اور نندوں کے خلاف بھی پوری طرح بھڑکا سکتی تھی۔ میرے ذہن میں ایک ساتھ بہت کچھ چل رہا تھا، وہی سب کچھ جو بچپن سے میں اپنے گھر میں دیکھتی آئی تھی، وہی میں نے اپنے سسرال میں بھی چاہتی تھی۔ میری ماں نے بھی اپنی ساس کو ایسے ہی کنارے سے لگایا تھا۔ ہماری کوئی پھپھو ہمارے گھر نہیں آ سکتی تھی، اور نہ ہی ہمارے ابا پھپھو سے ملنے کے لیے جا سکتے تھے۔ اگر ابا جانتے تو میری اماں ان سے خوب جھگڑا کرتی، اور اسی لیے دھیرے دھیرے ہمارا ہر رشتہ دار سے رابطہ ختم ہوا، اور اماں اور ہم بچے ہی رہ گئے۔ میں بھی اپنی زندگی میں ایسا ہی سکون چاہتی تھی، نہ ساس کا جھنجھٹ، نہ نندوں کی پریشانی۔ میرے لیے تو کم سے کم سسرالی رشتے صرف اور صرف پریشانی ہی تھے۔ میں نے بہت تیزی سے پیسے جوڑنے شروع کیے تھے۔ گھر کا خرچہ بہت ہی روک روک کر اماں کو چلانے دیتی اور سارے پیسے جمع کر لیتی۔ میری ساس حیران تھی کہ مجھے اچانک سے کفایت شاری کا خیال کہاں سے آ گیا، کیونکہ میں تو ہمیشہ سے حد سے زیادہ پیسے لٹایا کرتی تھی۔ پھر میں نے اپنا ویزا بھی لگوایا اور پاسپورٹ بھی بنوایا، سب کچھ خاموشی سے خود ہی کیا، اور پھر جس دن مجھے نکلنا تھا اس دن میں نے ساس کو کہہ دیا کہ میں اپنی اماں کے گھر رہنے جا رہی ہوں۔ وہ کسی بھی بات پر کوئی اعتراض نہیں کرتی تھیں، اسی لیے خاموش رہیں، اور میں اپنی اماں کو بتا کر ایئرپورٹ پہنچی اور وہاں سے فلائٹ لے کر سیدھے دبئی۔ ایئرپورٹ سے باہر نکل کر میں نے ٹیکسی ہائر کی اور وہ پتہ ٹیکسی ڈرائیور کو پکڑا دیا جو میرے شوہر کا تھا، جو مجھے ہمیشہ سے ہی معلوم تھا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے 1 گھنٹے بعد مجھے اس پتے پر پہنچا دیا۔ وہ ایک فلیٹ ٹائپ بلڈنگ تھی اور مجھے اس کے روم نمبر 18 میں جانا تھا۔ میں دل ہی دل میں خوش تھی کہ میرا شوہر مجھے دیکھے گا تو سینے سے لگا لے گا۔ بہت عرصے بعد ہم ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں اچھا وقت گزاریں گے، اور میں اسے اس کے گھر والوں کے خلاف بھڑکا کر اس کے باقی کا پیسہ بھی اپنے اکاؤنٹ میں منگوایا کروں گی۔ دراصل میرا شوہر گھر کا خرچہ میری ساس کے اکاؤنٹ میں، جبکہ میرے پیسے میرے اکاؤنٹ میں بھیجا کرتا تھا، اور میں چاہتی تھی کہ اب گھر کے خرچے کے پیسے بھی میرے ہی اکاؤنٹ میں آیا کریں۔ میں لفٹ کے ذریعے ابھی پہنچی تھی، یہ 2 فلور تھا۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، نہ جانے کامران مجھے دیکھ کر کس طرح ریئیکٹ کرتا، کیونکہ اس بارے میں اسے میں نے کوئی بھنک نہیں دی تھی، لیکن مجھے امید تھی کہ وہ خوش ہی ہوگا۔ مگر جیسے ہی میں نے اس فلیٹ کا دروازہ بجایا تو جس شخص نے دروازہ کھولا اسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ وہ میرا شوہر نہیں بلکہ کوئی اور تھا، اور پھر جیسے ہی میری نظر اندر پڑی تو میرے ہوش ٹھکانے آ گئے، کیونکہ وہاں تو میرے شوہر کے ساتھ پورے 9 مرد اور بھی تھے۔
وہ ایک چھوٹا سا ایک کمرے کا اپارٹمنٹ تھا جہاں پہ یہ 10 لوگ اکٹھے رہائش پذیر تھے۔ میں دروازے پر کھڑی تھی کہ میرا شوہر تیزی سے میرے قریب آیا اور مجھے دیکھ کر ہاتھ پکڑ کر وہاں سے دور لے گیا۔ راہداری کے کونے پر کھڑے ہو کر پوچھنے لگا، ماہرہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کس سے پوچھ کر یہاں آئی ہو؟ کم سے کم آنے سے پہلے مجھے بتاتی تو صحیح۔ اب میں کیا کروں؟ تمہیں کہاں جگہ دوں؟ میرے شوہر کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ میرے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کرے۔ وہ خوش ہونے کے بجائے پریشان تھا اور میں تو بس حیرت سے پلٹ کر اس کمرے کو دیکھ رہی تھی جو چڑیا گھر کا منظر پیش کر رہا تھا۔ قریب قریب 10 بستر لگے ہوئے تھے اور عجیب و غریب سا شور ہو رہا تھا۔ سب لوگ اپنی اپنی باتوں میں مصروف تھے۔ کوئی اپنی فیملی کو ویڈیو کال ملا کر بیٹھا تھا تو کوئی گانے سننے میں مصروف تھا۔ یہ سب وہ پردیسی لوگ تھے جو اپنی فیملیز کو سکون دینے کے لیے یہاں آئے تھے اور خود بے سکونی کی زندگی گزار رہے تھے۔ میں جو اب تک یہ سمجھ رہی تھی کہ میرا شوہر ایک بڑے سے اپارٹمنٹ میں فل اے سی میں ایک آرام دہ زندگی گزار رہا ہوگا، یہ سب دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میرا شوہر کہنے لگا، میں یہاں نوکری کرتا ہوں، میرا کوئی کاروبار نہیں ہے، جو پیسہ ملتا ہے وہ سب پاکستان بھیجتا ہوں، اپنے خرچے کے لیے بمشکل چند پیسے رکھتا ہوں اور اس میں جیسے بھی گزارا ممکن ہو وہی کرتا ہوں۔ کبھی کبھی تو 2 وقت کا کھانا کھاتا ہوں، تیسرے وقت کا کھانا بھی چھوڑ دیتا ہوں، خاص کر اس وقت جب تمہاری کوئی خاص فرمائش آئی ہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہاں میرے پاس تمہیں رکھنے کے لیے کوئی عالی شان کمرہ ہوگا؟ اب بتاؤ تمہیں کہاں رکھوں؟ میرے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ ہوٹل میں کوئی کمرہ لے سکوں۔ میرے شوہر پریشانی میں سر پکڑ کر بیٹھے تھے اور میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے ہکلاتے ہوئے کہا، کامران آپ نے تو آج تک نہیں بتایا کہ آپ اس جگہ رہتے ہیں اور آپ کے کمرے میں اور بھی لوگ ہیں۔ کامران کہنے لگا، جب بھی تم مجھے فون کرتی تو میں اس کمرے سے باہر نکل کر بات کرتا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہیں میری پریشانی کا احساس ہو۔ میں تمہیں اور اپنی ماں بہنوں کو خوش رکھنے کے لیے یہاں آیا تھا۔ اپنی ماں اور تمہاری زندگی کو بہتر بنانا میری ذمہ داری تھی، اسی لیے میں نے بہت ساری قربانیاں دی ہیں۔ اپنا مستقبل تم لوگوں کے لیے ختم کر دیا ہے اور بس میں یہاں کسی مزدور کی طرح نوکری کرتا ہوں۔ لیکن پتہ نہیں کیوں تمہیں یہ بات کبھی سمجھ ہی نہیں آئی۔ میری آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ مجھے پہلی بار احساس ہوا تھا کہ میرا شوہر ہمارے لیے کتنی مشقت کاٹ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے پرس سے کچھ پیسے نکال کر اپنے شوہر کے ہاتھ پر رکھے اور کہا کہ آپ مجھے کسی ہوٹل میں کمرہ دلوا دیں، میں 2-4 دن میں ہی واپس چلی جاؤں گی۔ میرے شوہر نے میری آنکھوں میں آنسو دیکھے تو اپنے ہاتھوں سے میرے آنسو پونچھ کر مجھے سینے سے لگاتے ہوئے کہنے لگا، تم پریشان نہ ہو، میں کچھ مینج کرتا ہوں۔ اب تم یہاں آ ہی گئی ہو تو کم سے کم 15-20 دن تو میرے ساتھ گزار کر جاؤ۔ وہ بہت محبت سے مسکرا کر مجھے دیکھنے لگا اور اس کی مسکراہٹ نے مجھے نئی زندگی بخش دی، میرے سوچنے کا زاویہ بدل دیا تھا۔ میں جو یہ سمجھتی تھی کہ میرا شوہر یہاں عیاشی کر رہا ہوگا، اس کی مشقت بھری زندگی نے میرے قدموں تلے سے زمین کھینچی تھی۔ میرے شوہر نے قریبی ایک چھوٹے سے ہوٹل میں کمرہ لے لیا تھا اور کچھ دنوں کے لیے وہ بھی میرے ساتھ رہنے لگا تھا۔ صبح سے شام تک وہ نوکری کر کے جب واپس آتا تو پھر مجھے لے کر دبئی کی سڑکوں پر نکل جاتا۔ میں اس کا ہاتھ تھام کر خوب گھومتی پھرتی۔ میرے شوہر نے مجھے بتایا تھا کہ جب وہ فون پر مجھے روتا ہوا سنتا ہے تو وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، پھر وہ کئی راتیں نہیں سوتا۔ اور یہ سن کر مجھے دکھ پہنچا تھا کہ میرا جو شوہر میری خاطر اتنی تکلیفیں اٹھا رہا تھا، میں نے اس کی نیندیں حرام کر دی تھی۔ میرا شوہر چاہتا تھا کہ میں اس کی
बूढ़ी माँ के साथ भी गुजारा करूं, और मैं अपने शौहर को ये नहीं बता सकी थी कि उसकी माँ बुरी नहीं बल्कि बुरी मैं हूँ। लेकिन अब मेरा ज़मीर मुझे ये बात चीख चीख कर कह रहा था कि वाकई मैं ही बुरी थी। मैंने अपनी सास को भी फ़ोन करके बता दिया था कि मैं यहाँ हूँ, और उनसे माफ़ी मांगी थी कि मैं उन्हें बिना बताए आ गई। मेरी सास ने इस बात पर भी कुछ न कहा, बस यही कहा था कि मेरा बेटा तुम्हें देखकर खुश होगा, और मैं अपने बेटे की खुशी ही चाहती हूँ। मुझे एहसास हुआ था कि मेरी सास कितनी अच्छी फितरत की औरत है। इतना कुछ हो जाने पर भी उसने कभी मुझे बुरा नहीं कहा था। मैं 15 दिन अपने शौहर के साथ गुजार कर वापस लौटी तो मैंने सोच लिया था कि अब कभी शौहर से कोई फरमाइश नहीं करूँगी, न ही उन्हें परेशान करूँगी, बल्कि उनकी मेहनत की कमाई को बचाने की कोशिश करूँगी। मैंने अपनी सास के साथ भी अपना रवैया अच्छा कर लिया था, और हमारे घर का माहौल खुद ब खुद बेहतर हो गया था। मेरे वापस आने के चंद दिनों बाद ही मेरे माँ ने मेरे भाई की शादी कर दी थी, और जब उनकी शादी के चंद दिन बाद मैं बहुत सारे फ्रूट लेकर अपने मैके पहुंची ताकि भाभी के साथ मिलकर फ्रूट चाट बनाकर खाऊं। मुझे फ्रूट चाट बहुत पसंद थी, तो मेरी माँ ने बताया कि भाभी कमरे में है। मैंने जाकर भाभी को आवाज़ दी तो वो गुस्से में कमरे से निकली और कहने लगी, मुंह उठाकर बार बार हमारे घर आ जाती हो, बोलो क्या काम है। मैंने हकलाते हुए कहा, भाभी फ्रूट चाट बनाकर खाते हैं। तो वो नफरत से कहने लगी, तुम्हारा भाई हराम के पैसे नहीं कमाता जो तुम्हारी अम्मा ने तुम्हें फ्रूट मंगा दिए हैं, और अब तुम्हें चाट बनाकर खाने की सूझ रही है। मेरे मियाँ का मेहनत का पैसा है। भाभी की बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी, क्योंकि हमेशा की तरह फ्रूट वगैरह मैं खुद लेकर आई थी। लेकिन मेरी भाभी को इस बात पर यकीन नहीं आया था। वो पांव पटकते हुए अपने कमरे में गई थी और अब भाई से हमारी शिकायत लगा रही थी। थोड़ी देर बाद भाई ने बाहर आकर मुझे घूरती नज़रों से देखा था। कहने लगे, तुम जब भी आती हो हमारे घर का माहौल ख़राब हो जाता है। ना तुमने अपने ससुराल वालों को सुकून दिया, ना तुम हमें सुकून से जीने देना चाहती हो। तुमने तो अपने शौहर की कमाई को भी बर्बाद किया है। अब तुम मेरा घर ख़राब ना करो, हो सके तो यहाँ ना आया करो। एकदम मेरे दिल की दुनिया ज़मीन बोस हुई थी, और मैं जान गई थी कि ये दुनिया मकाफ़ाते अमल है। जिस तरह मैंने शमा के साथ किया था, वही वक्त ने मुझे पलटा कर दिया था। मैंने शमा को उसके ही घर से बेइज्जत करके निकाला था, और आज मेरा भाई मुझे मेरे घर से निकल जाने को कह रहा था। मैंने एक नज़र अपनी माँ पर डाली जो हक्का बक्का सी खड़ी थी। मैं खामोशी से वापस अपने घर से ससुराल आ गई थी। मेरी सास ने मुझे वापस देखा तो कहने लगी, क्या बात है बहू, इतनी जल्दी लौट आई हो। मैंने सास से कहा, आप तैयार हो जाएं, हम शमा के घर जा रहे हैं। बहुत अरसा हो गया वो हमारे घर नहीं आई। घर में बहुत ज़्यादा सन्नाटा लगता है। शमा और उसके बच्चे आएंगे तो खूब रौनक होगी। हम रुबीना को भी बुला लेंगे। मेरी बात सुनकर मेरी सास ने हैरान नज़रों से मुझे देखा था, लेकिन मैंने फौरन ही उनके लिए कपड़े निकाल दिए और कहा कि तैयार हो जाएं। क्या सारा वक्त मुझे देखने में ही निकाल देंगी? मेरी बात पर मेरी सास ने मुस्कुराकर जल्दी से अपना जोड़ा पकड़ा और वो तैयार हो गई। थोड़ी देर बाद हम लोग टैक्सी में बैठे खुद शमा को लेने के लिए जा रहे थे। मैंने टैक्सी वाले को कह दिया था कि रास्ते में किसी अच्छे से फ्रूट वाले के पास टैक्सी रोक दे। मैं अपनी नंद के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि अब मैं जान गई थी कि औरत का असल घर और असल खुशी